امت کی اخلاقی حالت خراب ہے اگر، تو خلیفہ کے انتخاب میں بھی یہی جتھا بندیاں پیدا ہوں گی۔ جتھا بندی وہی ہوتی ہے کہ گروپس بنا کے اور سلسلہ چلے گا، اور خلیفہ کے لیے ممکن نہ رہے گا کہ وہ اس گروہ کی خواہشات کو نظر انداز کر سکے، اور اس کی بدولت وہ برسر اقتدار آیا۔ تو پھر مسئلے کا اصل حل یہی ہے کہ امت کے ایتھکس کو بہتر کریں، اس کے لیے آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اس کو کردار سازی کی جائے، ایتھکس بنائیں، تبھی معاملہ درست ہوگا۔ تو آپ اس کے لیے پریکٹیکلی کیس وہی دیکھ سکتے ہیں کہ جمہوریت جیسی یورپ، امریکہ وغیرہ میں ہے، تو جہاں پہ ادھر ایتھکس زیادہ ہیں جس ملکوں میں، وہاں آپ کو بہتر صورت نظر آئے گی۔ جہاں پہ انیتھیکل ایٹیٹیوڈ ہیں جن کے، وہاں پہ ایسے ہی نظر آئے گا، اور مسلم ممالک میں بھی سیم ایسے ہی نظر آئے گا۔ اصل بات یہی۔ اب اسی پہ مزید تفصیل سے میں عرض کرتا ہوں، ایک شخصیت کی پاور یا مختلف افراد میں طاقت کی تقسیم پہ یہ اب پوری دلیل بیان کی ہے۔ ایک بڑے اسکالر جو پولیٹیکلی بہت ایکٹیو تھے، ابو العلا مودودی صاحب، انہوں نے امروم شورا بینہم کی آیت کی تفسیر کرتے کرتے انہوں نے ایسی دلیل پیش کی ہے، تو اس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو معقول لگے ان کی بات آپ مان سکتے ہیں، اور اگر زیادہ کمزور نظر آئے ان کی دلیل تو آپ نہ مانیں، لیکن تعصب نہ کیجیے گا۔ تو انہوں نے جو دلائل پیش کی ہیں تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے۔ اس چیز کو یہاں اہل ایمان کو بہترین صفات میں شمار کیا گیا، اور سورہ آل عمران میں جو بھی ہم نے پڑھی تھی اس میں اس کا حکم دیا گیا۔ اس بنا پہ مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے، اور مشورے کے بغیر اجتماعی کام چلانا نہ صرف جاہلیت کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے کی سری خلاف ورزی ہے۔ مشاورت کو انسان میں یہ اہمیت کیوں دی گئی ہے، اس کی وجہ پر اگر غور کیا جائے تو 3 باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس معاملے کا تعلق 2 یا زائد آدمیوں کے مفاد سے ہو، تو اس میں کوئی ایک شخص کا اپنی رائے سے فیصلہ کر لے اور دوسرے متعلق اشخاص کو نظر انداز کر دے تو زیادتی نہیں ہے۔ مشترک معاملات میں کسی کو اپنی من مانی چلانے کا حق نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک معاملہ جتنے لوگوں کے مفاد سے متعلق ہو تو اس میں ان سب کی رائے لی جائے، اور اگر وہ کسی بہت بڑی تعداد سے متعلق ہو تو پھر ان کے معتمد علیہ نمائندوں کو شریک مشورہ کیا جائے۔ یعنی وہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ بن گئی نا، کہ ہر ایک کے نمائندے آ جائیں اور وہ مل کے فیصلے کر لیں اس میں۔ اور وہی صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہی ہوا نا، کہ مختلف علاقوں کے قبیلے کے نمائندے آ جاتے تھے اور مل کے فیصلے کرتے تھے۔ پھر دوسرے یہ کہ انسان مشترک معاملات میں اپنی من مانی چلانے کی کوشش یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ اپنی ذاتی اغراض، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا حق مارنا چاہتا ہے، یا اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو اخلاقی حیثیت سے یہ دونوں صفات یکساں قبیح ہیں، بہت برے ہیں، اور مومن کے اندر ان میں سے کسی صفت کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہی بات ہے کہ اپنی مفاد پرستی اور دوسرا تکبر، تو دونوں ہی قرآن پاک میں بتا دیا نا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے اپنے لیے۔ تو مومن نہ خود غرض ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کر کے خود ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے، اور وہ متکبر اور خود پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی عقل کل اور علیم و خبیر سمجھے۔ تو یہ انسان تو یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اللہ ہی ہے جو علیم و خبیر ہے۔ انسان تو جو بھی لاجیکلی سوچتا ہے صحیح بھی کرتا ہے، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسری یہ بھی دیکھیے کہ جب معاملات کا تعلق دوسروں کے حقوق اور مفاد سے ہو
تو اس میں فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص جو خدا سے ڈرتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اس کی کتنی سخت جواب دہی اسے اپنے رب کے سامنے کرنی پڑے گی، کبھی اس بھاری بوجھ کو تنہا اپنے سر لینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کی جرتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں۔ خدا ترس اور آخرت کی باز پرس کا احساس رکھنے والے آدمی تو لازماً یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک مشترک معاملے میں جن سے بھی متعلق ان میں ہو تو ان کے بھروسے کے نمائندوں کو اس کا فیصلہ کرنے میں شریک مشورہ کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ صحیح اور بے لاگ اور مبنی بر انصاف فیصلہ کیا جائے۔ اور اگر نادانستہ کوئی غلطی بھی ہو جائے تو تنہا کسی ایک شخص پہ اس کی ذمہ داری نہ آ پڑے۔ یعنی وہی بات ہے کہ اگر پارلیمنٹ جیسے ڈیسیژن لے رہی ہے تو اگر غلطی بھی ہو اس میں تو پھر وہ غلطی ایک بندے پہ ہی نہیں رہے گی، پھر تو ساروں پہ آ گئی نا، پھر تو کہیں کہ پورے ملک کی غلطی ہے، تو پھر ٹھیک ہے کہ جو نقصان ہے پھر وہ اس میں جب اندازہ ہوگا ٹھیک بھی کر لیں گے، لیکن ایک آدمی پہ ہوگا تو وہ جو مرضی چلائے گا۔ پھر مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین وجوہ ایسے ہیں کہ جن پر اگر آدمی غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ سکتی ہے کہ اسلام جس اخلاق کے انسان کو تعلیم دیتا ہے، مشورہ اس کا لازمی تقاضا ہے، اور اس سے انحراف ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے جس کے اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اسلامی طرز زندگی یہ چاہتا ہے کہ مشاورت یعنی مل جل کے فیصلہ کرنے کا اصول ہر چھوٹے بڑے اجتماعی معاملے میں برتا جائے، چاہے گھر کے معاملات ہوں تو اس میں میاں بیوی باہم مشورے سے کام لے، اور بچے جب جوان ہوں تو انہیں بھی شریک مشورہ کریں۔ خاندان کے معاملات ہوں تو اس میں پورے فیملی کے سب عاقل اور بالغ افراد کی رائے لی جائے۔ ایک قبیلے یا برادری یا ایک بستی یا ایک شہر کے معاملاتوں سے سب لوگوں کے شریک مشورہ ہونا ممکن نہ ہو تو اس کا فیصلہ کوئی ایسے ایک پنچایت یا ایک مجلس ہو تو جس میں کوئی متفق علیہ طریقے کے ذریعے اتفاق کے ساتھ معاملات تمام متعلق لوگوں کے معتمد علیہ نمائندے شریک ہوں۔ معتمد علیہ یعنی جن پہ اعتماد ہو رہا ہو لوگوں کو، تو وہ مل کے فیصلے کریں۔ ایک پوری قوم کے معاملات ہیں تو اس کو چلانے کے لیے قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے، اور وہ قومی معاملات تو اسے صاحب رائے لوگوں کے مشورے سے چلائے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہے، اور وہ اسی وقت تک سربراہ رہے جب تک قوم خود اسے اپنا سربراہ بنائے رکھنا چاہے۔ کوئی ایماندار آدمی زبردستی قسم کا سربراہ بننے اور بنے رہنے کی خواہش کوشش نہیں کر سکتا، نہ یہ فریب کاری کر سکتا ہے کہ پہلے بزور قوم کے سر پر مسلط ہو جائے اور پھر جبر کے تحت لوگوں کی رضامندی طلب کرے، اور نہ اس طرح کی چالیں چل سکتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے کے لیے لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنی پسند کے نمائندے نہیں بلکہ وہ نمائندے منتخب کرے جس میں حکمران کی مرضی کے مطابق رائے دینے والے ہی ہوں۔ بس ایسی ہر خواہش صرف اس نفس میں پیدا ہوتی ہے کہ جو نیت کی خرابی میں ملوث ہو، اور اس خواہش کے ساتھ جو امرہم شورا بینہم کی ظاہری شکل بنانے اور اس کی حقیقت غائب کر دینے کی کوششیں صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو خدا اور خلق دونوں کی یعنی مخلوق دونوں کو دھوکہ دینے میں کوئی باک نہ ہو۔ حالانکہ نہ خدا دھوکہ کھا سکتا ہے اور نہ ہی مخلوق کی اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دن کو روشنی میں اعلانیہ ڈاکہ مار رہا اور وہ سچے دل سے سمجھتی رہے کہ نہیں جی وہ ڈاکہ نہیں مار رہا بلکہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو انہوں نے فرمایا تو میں عرض کروں کہ پریکٹیکلی یہی ہوا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور لوگ پھر بھی اس کو اپنا پھر بھی لیڈر بنائے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے،
ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے، حقیقت یہ۔ پھر مزید وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں امروم شورا بینہم کا قاعدہ جو اصول ہے، جو خود اپنے نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے 5 باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اب یہ 5 اصول انہوں نے اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہوں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو، اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں، اور انہیں اس امر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس میں ٹوک کہ وہاں پہ وہ ٹوک سکے، احتجاج کر سکے، اور اصلاح ہوتی نہ دیکھے تو سربراہ کاروں کو بدل بھی سکے۔ تو لوگوں کا منہ بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کے بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا سری بددیانتی ہے، جسے کوئی شخص بھی امرہم شورا بینہم کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا، یعنی کوئی بھی لاجیکلی نہیں سوچ سکتا۔ پریکٹیکلی آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں جمہوریت کے اندر بھی یہی معاملات ہوئے ہیں کہ پھر وہ امرہم شورا بینہم بس نام کی رہتی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اچھا، دوسرا اصول وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو تو اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے، اور رضامندی ان کی آزادانہ رضامندی ہو۔ جبر، تخفیف یعنی ایک ڈرانا دھمکانا کہ ایک بدماش لے کے بھی تو ووٹ لے لیتے ہیں نا، پھر ایک تحریص و اطماع یعنی لالچ دلا کر ایک خریدی ہوئی وہ ووٹ لے لینا، یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے ایک کھسوٹی ہوئی رضامندی در حقیقت رضامندی نہیں۔ ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہو سکتا جو ہر ممکن طریقہ سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائے۔ حقیقت ہے۔ تو پریکٹیکلی آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں بھی بہت ریئر ہی کوئی نظر آئے گا ایسا کیس۔ پھر تیسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے، جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر یعنی فراڈ سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کرے۔ پریکٹیکلی تو آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا۔ پھر چوتھا اصول وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے جناب کہ مشورہ دینے والے اپنے علم، ایمان اور ضمیر کے مطابق رائے دیں، اور اس طرح کے اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو۔ یہ بات جہاں نہ ہو جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھا بندی یعنی وہ پارٹی کی طرف سے آرڈر دے کے کسی ہوئے ہونے کی وجہ سے، کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ خود اپنے علم و ضمیر کے خلاف رائے دے، وہاں وہ حقیقت خیانت اور غداری ہوگی، وہ امرہم شورا بینہم کی پیروی نہیں ہے۔ پھر پانچویں پوائنٹ سے بھی وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مشورہ اہل شورا کے اجماع اتفاق رائے سے ہو، چلو یہ نہ ہو تو اس کی جمہور یعنی اکثریت کی تائید تو حاصل ہو کہ جس کی تسلیم کی جائے، کیونکہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کے سننے کے بعد اپنی منمانی کرنے کے مختار ہو تو پھر مشاورت بالکل بے معنی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں، یعنی ڈیسیژن جو لینا ہے تو وہ مشورے سے لینا ہے، یہ نہیں کہ مشورہ بس پوچھ لو باقی عمل کرو نہ کرو۔ تو اس ارشاد کی تعمیل محض مشورے لے لینے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع یا اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو اس کے مطابق معاملات چلیں۔ پھر
یہ ہوگی امروم شورا بینہم کا مطلب یہ ہے۔ تو اسلام کے اصول شورا کی اس توضیح کے ساتھ یہ بنیادی بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہ شورا مسلمانوں کے معاملات چلانے میں مطلق العنان یعنی ایک ڈکٹیٹر اور مختار کل نہیں ہے، بلکہ لازماً اس دین کے حدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تشریح سے مقرر فرمایا ہے، اور اس اصل الاصول کی پابند ہے کہ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، اور تمہارے درمیان جو نزاع جو اختلاف بھی ہو تو اس میں اللہ رسول کی طرف رجوع کرے۔ اس قاعدہ کلیہ کے لحاظ سے مسلمان شرعی معاملات میں اس امر پر تو مشورہ کر سکتے ہیں کہ کس نص کا صحیح مفہوم کیا اور اس پر عمل درآمد کس طریقے سے کیا جائے تاکہ اس کا منشا ٹھیک طور سے پورا ہو، لیکن اس غرض سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ رسول نے کر دیا تو اس میں وہ خود کوئی آزادانہ فیصلہ کرے۔